چلیں جی 16 جمادی ثانی کا سبق پڑھتے ہیں پیاری بیٹیوں کے ساتھ۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے ایک یہاں پر آپ کو فتویٰ بھیجا ہے، اور وہ فتویٰ ہے کہ آج کل جو ایک تھوڑا سا چلا ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مہر میں فجر کی نماز اور ظہر کی نماز بنوا رہی ہیں، تو اس کے متعلق ایک فتویٰ میں نے یہاں پر بھیجا ہے کہ خاتون جو اپنے نکاح میں شوہر سے فجر کی نماز کی پابندی مانگی ہے تو کیسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو بتا دیا کہ بالکل ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ مہر مثل انہیں دینا ہوگا، یعنی جو مہر ان کی پھپھیوں کا، ان کی بہنوں کا، بڑی بہنوں کا ہوا ہے تو وہ مہر ان کو پھر بھی دینا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیوں میں نے بتایا، کیونکہ جو ابھی ہم سبق پڑھنے لگے ہیں اس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام سے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور اس سے مذاق نہ کر، اور اس سے ایسے وعدہ نہ کر جس کی تو خلاف ورزی کرے، یعنی ایسا وعدہ اس سے نہیں کر جس کی تو خلاف ورزی کرے۔ تو عموماً ایسے وعدے ہم کر لیتے ہیں اور بڑے مزے سے کہہ بھی رہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، تو وعدہ وہ کرے ہی نہیں نا جو کر نہیں سکتے، تو اس کو وعدے کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر ایک اور بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، اور تم اس سے اعراض یعنی غفلت نہ کرو، نہ اس میں غلو یعنی حد سے تجاوز کرو، اور نہ تم اس کے ذریعے مال کھاؤ اور نہ اس کے ذریعے مال جمع کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس میں قرآن میں حکم دیا گیا ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، جن سے روکا گیا ان سے رک جانا چاہیے۔ تو ہر روز تلاوت کی عادت ڈالیں، روزانہ قرآن پاک تلاوت کی عادت ڈالیں کہ ہم نے کتنا پارہ روز پڑھنا ہے، کم از کم 3 آیتیں تو روز پڑھیں، اور مصحف کھولیں، قرآن کھولیں، موبائل میں لے کے نہ بیٹھے بلکہ قرآن پاک اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں۔ ضروری اپنے اندر یہ چیز لائیں، کیونکہ بہت اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی، بچے تو قرآن کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو پلیز 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 اپنے گھروں میں قرآن پاک کھولنے کا رواج ڈالیں، لازم کر لیں۔ اچھا، اب انوکھے ترین حق مہر کی ایک کہانی ہم آپ کو سنائیں، اور یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ یہ فرماتے ہیں تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ ملک شام جو انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے، وہاں ایک مسجد ہے جسے جامع مسجد مقام الخلیل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی مسجد کے شمال میں مشہور حنفی فقیہ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بدائع ثنائے۔ اس کتاب سے جس سے ہم سب طالب علم روزانہ دن رات استفادہ کرتے، حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ فقہ حنفی کی نفیس ترین کتاب ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی فاطمہ بھی عالمہ تھی، اور انہوں نے اپنے والد کی کتاب حفظ کر لی تھی۔ وہ حسن جمال میں بھی بہت فائق تھے، اور بعض شہزادوں کی طرف سے ان کے رشتے آ چکے تھے، لیکن ان کے والد کسی اچھے عالم سے ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ان کے شاگرد علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے نہ صرف ان سے بہت سی کتابیں پڑھی بلکہ تحفۃ الفقہاء کی شرح جو ہے وہ دمج کے طریقے پر لکھی، یعنی اس طرح کے متن اور شرح یکجان ہو گئے۔ استاد نے جب شرح دیکھی تو نہایت مسرور ہوئے، اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور اسی کتاب کو ان کا حق مہر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فقرہ مشہور ہو گیا کہ شرح تحفہ، یعنی انہوں نے اپنے استاد کی کتاب تحفے کی شرح لکھی اور انہی کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس کے بعد جب اس گھرانے میں کوئی فتویٰ جاری ہوتا تو اس پر باپ، بیٹی، داماد تینوں کے دستخط ہوتے تھے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاضل اہلیہ پہلے وفات پا گئی، اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جمعے کی شب ان کے قبر پر جانا نہیں چھوڑا۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ دفن کیا گیا، یہاں تک کہ اہل حلب میں یہ دونوں قبر المرات وزوجہا یعنی میاں بیوی کی قبروں کے نام سے مشہور ہے، اور لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بحوالہ سفر در سفر حضرت کی کتاب ہے، اس کا حوالہ یہ۔ تو اللہ تعالی ہمارا اسلاف پر کی قبروں کو منور فرمائے، انہیں ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ ایک انوکھا ترین مہر تھا جس کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا۔ پھر یہاں پر ہم بات کرتے چلیں کہ دیکھیں دنیا میں کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے سے اوپر والوں کو ضرور دیکھ رہی ہوتی ہیں، برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ پرس، برانڈڈ گھر، اچھی پیسہ، مال، دولت،
ہم زیادہ تر خواتین جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی، تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے گھٹیا لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنا گھر بہت محل ہوتا ہے، اپنا گھر محل ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، کیوں غریب خانہ کیوں بھائی؟ محل ہے، چھوٹا سا ہے، جیسا بھی اللہ رب العزت نے دیا محل ہے ہمارے لیے، ہم ملکہ ہیں اس گھر کی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا گھر سب سے بہتر ہوتا ہے، خواہ چھوٹا ہو، تنگ ہو، پلنگ بچھنے چلنے کا راستہ نہ رہتا ہو، بارش کا پانی آتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا احسان ہے، اپنا ہے، اپنا ہے، اپنا ہے۔ تو اپنے مکانات کو خوبصورت سمجھو، یہ نہیں کہ دوسروں کے محل دیکھ کے اپنے گھر کو کمتر سمجھا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جوتا نہ تھا، میں رنجیدہ تھا، اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے، کہتے میں نے خدا کا شکر ادا کیا، پیر تو ہیں، جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو دنیا کے باب میں اپنے سے کم حیثیت کو دیکھنے سے دل کو بڑی راحت ملتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے 5 منٹ کے مدرسے میں بھی یہی سبق پڑھا آج، مگر اب ایسا مزاج بدلا ہے دنیا میں، ذرا سی کمی ہوئی تو بڑا قلق ہوتا ہے، کبھی نظر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کی بہت سی مخلوق ہم سے ابتر حالت میں بھی ہے، ہم ان سے بہت اچھے ہیں، اور دین میں استغنا بڑھتا جا رہا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا کر لیا، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نمازوں پر تو اکتفا کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی چاش بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ، ٹھیک ہے، اس سے وہ نہیں سیکھتے، بلکہ لوگوں کے مال کو، جن کے پاس مال ہے ان کے بڑے مال کو تو دیکھتے ہیں، لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال کو دیکھ کے ان سے نہیں سیکھتے، تو ہمیں وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی رجب سے جو کورس شروع ہو رہا ہے دل بدل دے کا، اس میں پہلے 10 دن جو ہے ہم بات کریں گے دل کے ساتھ جو گناہ ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر جو ہے یہ موبائل فون کا جو فتنہ ہے، اس فتنے پر ہم بات کریں گے۔ 10 دن روزانہ موبائل فون سے متعلق آپ کے پاس سبق آئیں گے، اور بیٹا اس کے بعد جو سبق آئیں گے وہ غیبت پر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 10 دن ہم غیبت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم دل کے اوپر اپنی محنت جاری و ساری رکھیں گے کہ ہمارے دل کی وہ بیماریاں جو روحانی امراض ہیں وہ نکل جائیں۔ تو یاد رکھو کہ غیبت جو ہے، ایک خاتون نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں لکھا کہ حضرت اقدس کئی عورتیں ایسی گھر میں آتی ہیں جو ایک دوسرے سے غیبت اور چغلی کرنا شروع کر دیتی ہے، میں غیبت سے بچتی ہوں مگر ان کو روکنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، کہ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اس گناہ سے اس طرح بچو کہ کسی بہانے سے اٹھ جایا کرو، اور کبھی اس کا بھی موقع نہ ہو تو دل سے برا سمجھا کرو۔ تو غیبت جہاں ہو رہی ہو، سب سے پہلے تو دیکھیں مجلس آرائی کرتے وقت ایک نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نفس و شیطان مجھے بہکا دیں گے، ورغلا دیں گے، مجھے غیبت سننے اور کرنے سے بچا لیجیے گا۔ جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر دی کہ اللہ آپ مجھے بچا لیجیے گا، میں بچ نہیں پاؤں گی، تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بچا لیں گے۔ تو انشاءاللہ دل بدل دے گا کورس سب بچیوں نے کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے، اچھا بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ چلو انشاءاللہ 16 تاریخ کا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں، 17 تاریخ کا